السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ممتا کی محبت۔ میری ساس امی بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی خاتون تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی محفل میں ایسی بات کر جاتی جو نہیں کرنی ہوتی تھی۔ ایسے میں جب میری خالہ ساس ان کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر دباتی یا بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی تو وہ بڑے مزے سے سب کے سامنے بلند آواز سے کہہ دیتی، بہن چٹکیاں مت کاٹو، میں تو سچی بات ضرور کروں گی۔ اور ان کی بھول پن میں کی گئی اکثر باتیں بہت سچی اور دل کے بہت قریب ہوتی تھیں۔ باہر کی ایک صبح میں جلدی کام ختم کرنے کے لیے تیزی سے برآمدے میں پوچھا لگا رہی تھی۔ ادھر میری 1.5 سالہ بیٹی برآمدے میں رکھے ہوئے اپنے کارٹ میں مجھے دیکھ کر دونوں بازو میری طرف کیے رو رہی تھی۔ بچوں کے رونے پر ساری دادیاں سخت ناراض ہوتی ہیں۔ میرے بچوں کی دادی بھی ان کے رونے کو بہت برا محسوس کرتی تھی۔ یہاں یہ بتا دوں کہ بچوں کا کارٹ لکڑی کا تھا جس کے چاروں کٹڑے اتنے اونچے تھے کہ 4 سال تک کا بچہ بھی مشکل سے انہیں پھلانگ کر نکل سکتا تھا۔ اس لیے میں عموماً جو بھی چھوٹا بچہ ہوتا اسے کھلونے وغیرہ دے کر کارٹ میں بٹھا دیتی اور کام ختم کرنے کے بعد ہی انہیں وہاں سے نکالتی۔ برآمدے کی صفائی کے بعد آخری کام ڈرائنگ روم کی ڈسٹنگ رہتی تھی۔ وہاں گئی تو تھوڑی دیر کے بعد بچی بھی خاموش ہو گئی۔ یہ اکثر ہوتا تھا کہ جب تک میں نظر آتی رہتی چھوٹا بچہ یا بچی روتے رہتے، اور جب میں منظر سے غائب ہوتی تو بچے خود ہی کھیلنا شروع کر دیتے۔ میں نے سکون سے کام ختم کیا، منہ ہاتھ دھو کر بچی کو اٹھانے آئی تو وہ کارٹ میں نہیں تھی۔ ساس امی کے کمرے میں جا کر ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ہے تو انہوں نے کہا نہیں، اسے تو میں نے کارٹ میں سے باہر نکال دیا تھا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری پریشانی سے بری حالت پہلے گھر میں سے دیکھا لیکن گھر سے وہ نہیں ملی۔ ابھی وہ نیا چلنا شروع ہوئی تھی، اتنی تیز نہیں چل سکتی تھی کہ کہیں دور چلی جاتی، لیکن گلی میں جھانکا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں سارے محلے میں اس کی گمشدگی کی خبر پھیل چکی تھی۔ یہ محلہ اور اس کے لوگ ایسے تھے جیسے ایک ماں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک۔ کبھی بچوں کی وجہ سے بڑوں میں بھی کچھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، لیکن مشکل کے وقت سارے ایک جان ہو جاتے۔ یہ صبح کے 11 بجے کا واقعہ ہوگا۔ تھوڑی دیر میں مسجد سے بھی کسی نے بچی کی گمشدگی کا اعلان کروا دیا۔ امی اور بھابھی ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ جب مسجد میں اعلان ہوا تو کسی نے شوہر کو بھی بتا دیا، وہ بھی آفس سے گھر آ گئے، لیکن ہنزو بچی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہماری پڑوسن نے بچی کو اٹھایا ہوا اور ہامتی کامتی ہمارے گھر آن پہنچی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جہاں سے ہمارا محلہ شروع ہوتا ہے وہاں گلی نمبر 1 سے میں بچی کو ساری گلیوں سے ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر واپس آ رہی تھی جب کسی گھر سے ایک بچی کے رونے کی آواز پر گھر میں جھانکا تو وہاں ایک عورت ہماری بچی کا منہ دھلوا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچی، بس بچی اس کے ہاتھ سے چھینی اور یہاں لے آئی۔ اب آپ خود اس سے جا کر پوچھیں کہ وہاں تک کیسے پہنچی۔ ساس امی نے اسی وقت 500 روپے نکال کر میرے شوہر کو دیے کہ یہ مسجد میں دینے ہیں اور کچھ پیسوں سے مٹھائی بھی لے آنا تاکہ سب کا منہ میٹھا کروا سکوں۔ شکر ہے ہماری بچی مل گئی۔ یاد رہے یہ اس وقت کی بات ہے جب سونا 2000 کا تولہ تھا، یعنی آج کے زمانے کے مطابق یہ رقم تقریباً 25 سے 30 ہزار کے درمیان تھی۔ میں تو خیر ویسے بھی رو رہی تھی، لیکن میری ساس امی جو ابھی تک حوصلے میں تھی وہ پوتی کو گلے لگا کر بہت بری طرح رونا شروع ہو گئی۔ وہ اتنے روئی کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ آخرکار میرے شوہر نے کہا، اماں اب بس بھی کر دیں، بچے فوت بھی تو ہو جاتے ہیں۔ ان کا یادگار جواب جو مجھے آج تک نہیں بھولتا، مر تو جاتی تو صبر آ ہی جاتا، ایسے کسی کی بیٹی جدا نہ ہو، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں چلی جاتی، دھی کا دھن ہے۔ اب سوچتی ہوں کہ انہوں نے کتنی قیمتی اور کتنی سچی بات کی تھی۔ اللہ کسی بھی بیٹی کو ایسے والدین سے دور نہ کرے، اور دعا زارہ کے لیے بھی دعا ہے کہ والدین کی دعائیں لے کر سسرال جائے۔ شکریہ۔